جی، سوال یہ ہے کہ کیا اپنے جائز مقاصد کے لیے بھی ہم وظائف نہیں کر سکتے؟ جو آپ کی جو پچھلی آڈیو تھی اس میں آپ نے وظائف کے خطرناک نتائج بتائے، لیکن کیا ہم اپنی جو روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہیں ان کے لیے، مثلاً جو بیماری ہے، صحت کے لیے یا اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، کیا ہم وظائف نہیں کر سکتے؟ کیا ایسے وظائف بھی ہماری زندگیوں میں مسائل لے کے آئیں گے، ان کے نتائج بھی خطرناک ہو سکتے ہیں؟ اس بات کی وضاحت کر دیں۔ جی جناب، یہ بڑا ایک میرا خیال ہے کہ آج کی ہر عورت کا ہی سوال ہے، اور جو پچھلی ویڈیو تھی، پچھلی جو آڈیو تھی وظائف کے خطرناک نتائج، اس کے اپلوڈ کرنے کے بعد مجھے بہت ساری خواتین نے یہی سوال پوچھا، تو اس کا جواب جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وظیفہ جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے، اور وظائف کے باقاعدہ پچھلی ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا تھا، اس کی حقیقت کو بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ جو بات آ گئی، ایک تو ناجائز کام کے لیے حسد میں یا بغض میں کسی کے لیے وظائف کرنا، یہ تو انتہائی قابل گرفت گناہ ہے۔ اس کی تو سزا بالکل دنیا میں ہی مل جاتی ہے، فوراً ہی مل جاتی ہے۔ آپ کسی کا برا چاہ رہے ہیں اور وہ برا چاہنے کے لیے آپ قرآنی آیات کا یا اللہ کے جلالی ناموں کا سہارا لے رہے ہیں اور اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں دوسرے کا برا چاہنے کے لیے، اس کی بیس جو ہے وہ حسد ہے۔ حسد کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں نا، کسی کی برائی ہم کیوں چاہیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں اس سے بغض اور حسد ہے، اور ہم اس حسد کی بنا پر اس کو کچھ نقصان پہنچانے کے لیے کچھ وظائف کرتے ہیں۔ تو یہ تو انتہائی خطرناک عمل ہے، اور اتنا خطرناک عمل ہے کہ اس سے تو ہمارا اپنا ایمان ہی جو ہے وہ خطرے میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو ایک قابل گرفت، قابل مذمت گناہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سزا جو ہے وہ دنیا میں ہی لوگوں کو ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی اپنی زندگی میں اتنے مسائل، اتنی انگزائٹی اور ڈپریشن اور بے سکونی آ جاتی ہے، اور وہ اپنے الجھاؤ میں اتنے الجھنے لگتے ہیں کہ پھر وہ ان کو کوئی جادوگر، کوئی عامل جو ہے پھر وہ ان کو سکون نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حسد ایسی چیز ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف ہے۔ ہمیں کسی سے حسد کیوں ہوگا؟ حسد اسی لیے ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں اس کے پاس یہ نعمت حاصل ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو مطلب کہ جو اللہ تو کیا کہتا ہے، میں جس کو چاہوں عزت دوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں عزت دوں، میں جس کو چاہوں ذلت دوں۔ یہ تو اس کا کام ہے، وہ جس کو چاہے جتنا رزق عطا کرے، وہ جس پہ چاہے اپنی رحمتوں کی جتنی بھی بارش کرے، اور جس کو چاہے وہ آزمائش میں ڈالے، کسی کو اولاد دے اس کی مرضی، کسی کو نہ دے تو وہ بھی رب کی مرضی۔ اس بات کے اوپر ہم اختلاف نہیں کر سکتے۔ کسی کے اوپر اگر نعمتوں کی، اللہ کی کرم نوازیوں کی بارش ہو رہی ہے اور ہم اس سے حسد اور بغض کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچائیں، پہلی تو یہ بات کہ اگر ہم اس سے حسد اور بغض دل میں محسوس کریں اور اس کے لیے صرف برا سوچیں، تو اس بری سوچ کا وبال ہمارے اوپر آئے گا، ہمارے اپنے معاملات خراب ہو جائیں گے، ہماری اپنی ایمانی کیفیات برباد ہو جائیں گی۔ ہم چاہے جتنی بھی عبادت کر لیں، لیکن اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے اگر دل میں بغض ہے اور اس کے لیے ہم برا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ قابل گرفت گناہ ہے، اور اس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے بات کی کہ وہ لوگ جو اپنی جائز خواہشات کے حصول کے لیے وظائف کرتے ہیں، تو جائز خواہشات کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، ہمیں ان طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج اس وظائف کی جو یلغار ہے نا، اس نے ہم سے ہماری گریہ زاری چھین لی۔
اس نے رب کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا نا، جو ہم بیٹھ کے صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ تو کہتا ہے نا کہ جب کوئی درپیش ہو مشکل، کوئی حاجت درپیش ہو، تو مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اللہ کی طرف رجوع کرے، صلاۃ الحاجت پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف مسائل لے کے جب صحابہ کرام آتے تھے، تو جو آپ ان کو دعائیں تعلیم فرماتے تھے، وہ ساری کی ساری دعائیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، تمام اسناد کے ساتھ وہ دعائیں ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم ان مسنون اذکار کے ذریعے اللہ کی مدد مانگیں، اور جو صحیح طریقہ ہمارے پاس موجود ہے کہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیں، اور صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے اللہ سے گریہ زاری کریں، اللہ سے رو رو کے مانگیں، اپنی لغزشوں کی، جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جس تکلیف میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، جو ہم پہ گرفت آ گئی ہے، جو ہم پہ مشکل آ گئی ہے، ہم اس سے نکلنے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، اور بیلیو کریں کہ جب انسان تکلیف میں اپنے رب کو پکارتا ہے، تو ان نوافل کا، ان سجدوں کا، اور ان سجدوں کے بعد بیٹھ کے مصلی پر کی گئی دعا کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ انسان کو قرب کی کون سی جو منازل ہے وہ لمحوں میں طے کروا دیتی ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ گریہ زاری کا ایک تعلق ایک مسلمان کا اور اس کے رب کا ہوتا ہے، یہ تعلق جو ہے صدیوں سے تھا، اور ہمارے مسلمانوں کا یہی شیوا تھا کہ وہ اللہ سے مانگتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، اللہ سے رو رو کے مانگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب بدر کی رات تھی، تو آپ نے کس طرح رو رو کے رب کے آگے اپنے مدد طلب کی۔ تو جب بھی مشکل آ جائے تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ رب کے آگے گریہ زاری کی جائے، اس سے توبہ استغفار کی جائے، اور اس سے رحمت طلب کی جائے، تو وہ رب سنتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اب ہمیں ہمارے موبائل سکرین پر اتنے خوبصورت وہ جو ہے وہ پوسٹیں دکھائی جاتی ہیں کہ ایک ہی رات میں جو ہے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، اور ایک ہی رات میں یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں تو آپ کی یہ مشکل آسان ہو جائے گی، اگر آپ بیمار ہیں تو یہ صورت اتنی دفعہ پڑھ لیں تو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تعداد کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ تعداد پوری کرتے کرتے جو اللہ کے ساتھ ہمارا گریہ زاری کا تعلق تھا وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا۔ اتنی کثیر تعداد بعض اوقات بتائی جاتی ہے۔ کچھ خواتین نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ایک دن میں کتنے 100 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی پڑھ رہی ہیں، کتنے 100 مرتبہ، یعنی 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی مشکل ہے، اور 100 سے بھی زیادہ دفعہ ایک ہی دن میں آیت الکرسی بھی پڑھی جا رہی ہے، ایک ہی دن میں سورہ بقرہ بھی پڑھی جا رہی ہے۔ مطلب اتنی زیادہ تکرار اور مسائل حل نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ اس تکرار نے ہمیں کیا کیا؟ ہمیں اپنے آپ میں الجھا دیا۔ جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا، بیٹھ کے رو کے گریہ زاری کرنے کا، دعائیں مانگنے کا، وہ ٹائم تو رہا ہی نہیں۔ ہم تو تعداد پوری کرنے کے چکروں میں خشوع و خضوع سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، نہ خشوع و خضوع رہا۔ اور پھر تکرار کے ساتھ جب یہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں تو یہ ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ سے فلاسفی ہے کہ اس کے جو اثرات ہماری شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ایک نئے مسائل میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو وظائف اور تکرار یہ اپنی ایک پوری کی پوری ایک اس کی ایک تھیوری ہے، اور اس کو سمجھے بنا آپ اگر ایسے ہی تکرار کرنی شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی کے مسائل جو ہیں اور بڑھ جائیں گے، بے قراری، بے چینی، انگزائٹی، اور نئے نئے طریقوں سے آپ مسائل میں الجھتے چلے جائیں گے۔ پھر اس دلدل سے آپ کو کوئی نکال نہیں سکے گا۔ کیوں؟ پھر آپ کا ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ میں نے اتنا پڑھا، میری تو اللہ نے سنی نہیں، میں نے اتنا وظیفہ پڑھا، میری دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ اب کیا ہے؟ اب ایمان بھی کیا ہاتھوں سے، اللہ سے یقین ہی ختم ہو گیا۔ تو اللہ سے یقین کیسے ڈیولپ ہوگا؟ وہ تو تعلق سے ڈیولپ ہوگا، اور تعلق کیسے بنے گا؟ تعلق مسنون طریقے سے بنے گا۔ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے، گریہ زاری کرنی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ان طریقوں سے لپٹ کر چمٹ کر جو ہے ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ڈیولپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے اندر سے
جب مشکلات آتی ہیں تو کیا ہے کہ ان مشکلات، ان پرابلمس کی جو فلاسفی ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے. ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے، گریہ ازاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے. جب گریہ ازاری کر کے دعا کی جاتی ہے تو اللہ یقیناً دعا کو قبول کرتا ہے. اگر بار بار صلاۃ الحاجت پڑھ کے بہت زیادہ دعائیں کر کے بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس تکلیف کو اگر اللہ ہم سے دور نہیں کر رہا تو اس میں کیا مصلحت ہے اللہ کی. اس بات کو ہم نے سوچنا ہے کہ یا تو کوئی ہماری ایسی لغزش ہے جس کی ہمیں معافی نہیں مل رہی تو اس کی معافی کا طریقہ ڈھونڈنا ہے، یا پھر اللہ ہمیں کوئی بہت زیادہ نعمت سے نوازنا چاہتا ہے. دیکھیں جو بھی انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے اس کے پیچھے دو باتیں ہوتی ہیں. یا تو درجات کی بلندی ہوتی ہے، اللہ بہت نوازنا چاہ رہا ہے، اور اس نوازنے سے پہلے جو ہے ایک دفعہ آپ کو ہلایا جاتا ہے، آپ کی ایمان کا امتحان، آپ کی برداشت کا امتحان، اور سب سے بڑھ کے ہمارا اللہ پر یقین، پختہ یقین ہونے کا امتحان جو ہے وہ ہم سے لیا جاتا ہے. جب ہم اس امتحان میں سے گزر جاتے ہیں اور اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں، مصنون طریقے سے مانگ لیا، دعا قبول ہو گئی، اگر نہیں قبول ہوئی تو رب کی رضا پہ راضی ہو گئے. جب رب کی رضا پہ راضی ہونا سیکھ لیتے ہیں تو پھر اللہ کی نوازشیں، اس کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو راضی بالرضا جو ہے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ کے ساتھ گریہ ازاری کا تعلق، اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق، یہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. نہ کہ تکرار کے ساتھ ڈھیروں ڈھیر ہم تسبیحات کر لیں اور اس میں کوئی خشوع نہ ہو، کوئی خضوع نہ ہو. یعنی اتنی کثیر تعداد میں جب پڑھیں گے ہم تو پھر تو تعداد پوری کرنے کا ہوگا نا، کہ یہ کسی طرح سے یہ تعداد پوری ہو جائے. پہلے ایک دو دن تو شاید ہم اپنا خشوع و خضوع برقرار رکھ سکیں، لیکن اس کے بعد ہم نہیں برقرار رکھ سکتے. انسان ہے نا، اس سے اتنا نہیں ہو پاتا، اور پھر اس تکرار کے جو اپنے مسائل ہیں آگے سے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بھلے وہ جائز مقصد کے لیے بھی وظیفہ ہو، اس کو بھی آپ نے اپنی سوچ سمجھ کے کرنا ہے. ایسے ہی آپ نے وظائف نہیں کرنے. جو بھی آپ کو مشکل ہے، جو مسنون طریقہ ہے اس کو اپنانا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے. اور جو مسنون اللہ تعالیٰ نے اذکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار بتائے ہیں، ان کے ذریعے مدد مانگنی ہے. جو اسماء حسنہ ہیں ان کے ذریعے مدد مانگنی ہے. حدیث میں جو بتایا گیا ہم نے ان سب لائف سٹائل، اپنا جو پیٹرن ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب ہم اپنے لائف سٹائل کو، اپنے پیٹرن کو چینج کریں گے، تمام مسنون دعائیں صبح و شام پڑھیں گے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک عجیب سی تبدیلی آ جاتی ہے، ایک سکون کی کیفیت آ جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے اللہ کے ساتھ ایسا خوبصورت محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر راضی بالرضا رہنا مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام.